فضل کے احساس اور شکر سے بھر جائے تو سر خود جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ ابھی آپ ایمانداری سے کہو، اللہ کے محبوب ساری رات قیام فرماتے تھے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ بولیے، اللہ نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ میرے حبیب ساری رات قیام کیا کرو، کوئی حکم نہ تھا، مگر کھڑے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابہ جب تم مجھے بتا رہے ہو کہ مجھ پر اس ذات کا اتنا فضل ہے تو میں اتنا شکر ادا نہ کروں؟ کسی نے فرض نہیں کیے تھے کہ ساری رات کھڑے ہونا ہے، مگر اندر نے فرض کر دیے جتنا فضل ہوتا ہے شکر بھی، بولیے جتنا فضل ہوتا ہے شکر بھی، مگر یار فضل کو فضل سمجھو گے تو، فضل کو فضل محسوس کرو گے تو، فضل کو فضل مانو گے تو، میں عرض کیا کرتا ہوں واللہ ذو الفضل العظیم، انسان اس کا مراقبہ تو کرے انسان۔ بلکہ میں ابھی ایکسیڈنٹ ہوا، میں گھر آیا، میرے پچھلے دن کی یادداشت ختم، سارا دن مجھے کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کوئی نہیں پتا۔ میں راستے میں محترم الحاج رشید ارشد صاحب سے عرض کر، میں نے کہا اچھا ہی ہوا، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کہ کوئی پوچھتا کہ جو بھی ہاشمی صاحب کیا ہوا تھا، میں کہتا پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا۔ اب ایک چلا جاتا، پھر آ کے پوچھتا ہاشمی صاحب کیسے ہوا، میں پھر شروع کر دیتا، پھر شام تک میں کہانی سنا تھک جاتا۔ میں نے کہا اچھا ہی ہوا مجھے پچھلا سارا بھول ہی گیا، پچھلا سارا ہی بھول، اور یہ بھی بڑا اچھا ہوا، یہ بھی بڑا اچھا ہوا۔ اللہ نے کان سے پکڑا، کہا آرام نہیں کرتے ہو، ریسٹ نہیں کرتے ہو، ساری رات بیٹھے رہتے ہو، چلو آرام کرو۔ لو جی جس تک سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس وقت سے پورا ہی آرام، جب بے ہوش رہا تو آرام میں رہا، فل آرام۔ ہر کوئی خیال کر رہا تھا، گھر والوں نے یخنی بنا کے بھی دی، پہلے کبھی نہیں دی تھی، فروٹ بھی کھلائے، بڑی خدمت کی ہے۔ یہ میری خدمت کس نے کی ہے؟ یہ میرے اللہ کے فضل نے کی ہے۔ اتنے دوست پوچھنے آئے، بار کسی فون کا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا، یہ کیا ہے اللہ کا؟ وہ تعلقات جو ٹوٹے تھے وہ جڑ گئے، جن پہ زنگ پڑی تھی وہ اتر گئے، جو غفلتیں تھی وہ دور ہو گئیں، اور وجود پر بھی کرم ہو گیا، رشتے تعلقات پر بھی کرم ہو گیا۔ وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ساری مصیبتیں اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ ذہن میں رکھ لو، زندگی بھی اللہ کا فضل ہے اور موت بھی اللہ کا، بولیے موت بھی اللہ کا۔ میرے آقا نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میری زندگی بھی میرے امت کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور میری موت بھی رحمت ہے۔ یہ سن لو، انسان اللہ کا بندہ ہو تو اس کے لیے سب کچھ اللہ کی رحمت بن جاتا ہے، اور اگر اس کی بندگی کی حد سے نکل جائے تو سب کچھ اس کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ پھر کوئی شے رحمت، اس کی بندگی کی سرحد و حد میں رہو تو ہر شے رحمت ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کسی سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ جب ہوش آیا تو گھر والوں سے یہ پوچھا میں خود گرا ہوں یا کسی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ جو مجھ سے لگا ہے اس کا حال کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے؟ مجھے کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پشیمانی نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، میں بالکل خوش ہوں، اندر سے بھی خوش ہوں اور باہر سے بھی آپ کے سامنے خوش ہوں، آپ کے سامنے خوش ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں زندگی بھی اللہ کا فضل ہے اور موت بھی وہ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اس کے فضل کی حد یہ ہے کہ دن ایک جاگنے کا مرحلہ ہے، محنت کا، کام کرنے کا، حرکت کا، برکت کا۔ رات ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ساری کائنات سو جاتی ہے، ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگو ایسے نہ کہا کرو کہ رات ہو گئی
سو جاؤ، بلکہ کہا کرو اللہ کے فضل کی کالی چادر نے ہمیں چھپا لیا ہے، سو جاؤ۔ رات اللہ کا فضل، اور دن جب طلوع ہوتا ہے انسان کو جگانے ایک عجیب ہوا آتی ہے۔ وہ ہوا خاص ہوا ہے، وہ ہوا عام ہوا جو صبح کے وقت اٹھتے ہیں نا، تہجد کے وقت، فجر سے قبل، ان سے پوچھو وہ ہوا عام ہوا، فجر کی ہوا جو ہوتی ہے نا تہجد اور فجر کے درمیان، وہ ہوا کوئی عام ہوا؟ سکھ پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ سکھ اس وقت کو کہتے ہیں امرت ویلا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ امرت ویلا۔ امرت کیا ہے؟ زندگی ہے، حیات۔ اس وقت جب بندے نے جاگنا ہے، خدا خاص ہوا بھیجتا ہے اپنے فضل سے، جا میرے بندے کا استقبال کر۔ سورج اور آب و تاب سے نکلتا ہے، اس وقت نغمے پرندوں کو اور سکھا دیے جاتے ہیں، سارا کا سارا ماحول بدل دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں صبح نہیں آئی، اللہ کا فضل ہمیں جگانے آیا۔ اچھا ہم کرتے کیا ہیں؟ جب جاگتے ہیں تو شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی۔ تو شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ وہی جگاتا ہے، ایک خاص ہوا بھیجتا ہے استقبال کرنے۔ پھول بھی ہمارے ساتھ ہم سے پہلے کھل جاتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، سورج بھی استقبال کرنے آتا ہے، ساری کائنات ہمیں جگانے آتی ہے اور ساری کائنات ہمیں سلانے آتی ہے۔ رات کا سناٹا ہمارے لیے خدا کے فضل کی چادر بن جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں دیکھو تو صحیح، اس کے فضل کو دیکھو تو صحیح، اس کائنات میں دیکھو۔ ہماری زبان آج کا سائنس کہتی ہے کہ 10,000 ذائقے محسوس کر سکتی ہے۔ کتنے ذائقے؟ ہم میں سے اور آپ میں سے کبھی کسی نے 10,000 ذائقے چکھے ہیں؟ ہم نے آج تک چکھے؟ بولیے ہم نے چکھے؟ ہم نے آج تک 10,000 ذائقے چکھے؟ مگر اس خدا نے ہماری زبان کو اتنے ذائقے چکھنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ کروڑوں رنگ، موسم، ذائقے، ہوا کی تاثیرات، رشتے، اور ہر پھل کا الگ ذائقہ، ہر موسم کی الگ تاثیر، ہر رنگ کا الگ فیض، اور ہر رشتے کی الگ مٹھاس۔ واللہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کے فضل سے بڑا کوئی فضل، یہ سور عالم خلق اس ذات کا فضل ہے۔ اور جب اس ذات نے اپنے سارے فضل کو ایک پیکر میں سپیٹا، لپیٹا، مجتمع کیا، تاکہ انسانیت کو اپنا فضل کسی ایک مقام پر دکھا دیا جائے۔ یوں تو پھیلا ہے ساری کائنات میں، جب سمیٹا تو پیکر مصطفیٰ بنا دیا۔ اور پھر فرمایا دلیل کیا ہے؟ کہیں شک میں نہ رہنا، جیسے میرا فضل عظیم ہے، میرے محبوب کا خلق دیکھ لینا، انکا لعلی خلق عظیم، جیسے اس کا فضل عظیم ہے ویسے ان کا خلق بھی۔ تو جن کا خلق عظیم ہوگا کیا وہ عظیم نہیں ہوں گے؟ جن کا خلق عظیم ہے کیا وہ عظیم نہیں ہے؟ وہ پہلے عظیم ہیں، پھر ان سے جو صادر ہو رہا ہے وہ بھی عظیم ہے۔ سو اللہ کا فضل بھی عظیم اور آمنہ کے لال کا خلق بھی۔ مگر سنیں وہ جو خلق عظیم ہے اس کے بارے میں کہا تھا مولانا حالی نے، کہا تھا جو اپنی گفتگو کے شروع میں نے کہا، جب بندہ فنا فی اللہ کے بعد
بقا باللہ کے مقام پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی خیر ہوتا ہے، اپنوں کے لیے بھی خیر ہوتا ہے اور پرایوں کے لیے بھی۔ اب مولانا حالی کا شعر سن لیں، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے اور مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ اتنا خلق کہ ہمارا ظرف تو یہ ہے ہم اپنوں کے کام نہیں آ سکتے، مگر وہ جن کا خلق عظیم ہے ان کی عزت و عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ تاجدار کائنات ایک گلی میں محو سفر ہیں، اچانک رفتار کم کر دی، آہستہ ہو گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے رفتار کم کیوں فرما دی؟ فرمایا صحابہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ آگے آگے ایک سفید داڑھی والا بزرگ جا رہا ہے۔ سن لیں، خلق عظیم، سفید داڑھی والا جا رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ سفید داڑھی والا تو یہودی ہے۔ حضور کی ساری امت سن لے، سبق کیا تھا؟ میں نے کہا ہم نے تو امریکہ، افریقہ، یورپ، جاپان، امریکہ ساری دنیا کو بتانا تھا ظالموں، ساری اولاد آدم آمنہ کے لال کی مقروض ہے، وہ قرض اتارنا ہوگا تمہیں۔ وہ قرض ان کی غلامی ہے، ان کی محبت ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی پیروی ہے، ان کی حمد و ثنا ہے، تعریف و توصیف ہے، ان کی دین ہے، ان کا شریعت ہے، ان کے مقاصد ہے، ان کی منشا اور چاہت ہے۔ سنو، آمنہ کے لال نے فرمایا میرے صحابہ کیا ہوا جو یہودی ہے سفید داڑھی والا بزرگ تو ہے۔ سن لو وہ خلق عظیم ہے کیا؟ وہ خلق عظیم یہ ہے کہ سفید داڑھی والا یہودی بھی ہوگا تو مسلمان کو لازم ہے کہ وہ اس کا احترام کرے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے خلق عظیم کیا ہے؟ ہمیں تو اپنوں کا احترام بھی پتہ نہیں، کئی ہم نے جھگڑے کھڑے کر لیے ہیں اپنے اندر اور ان جھگڑوں کی نظر ہو گیا ہے اپنوں کا احترام بھی، یعنی کلمہ گو کا احترام بھی نہیں ہے، اس کا احترام بھی نہیں ہے، اس کا جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس نے ایک ناحق قتل کر دیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، جس کا احترام اللہ کو اتنا عزیز ہے، اتنا عزیز ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے حکم دیا اس کو سجدہ کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ اس نے سجدہ کس کو نہیں کیا؟ بولیے کس کو نہیں کیا؟ انسان کو نہیں کیا۔ انسان کے احترام کا، تقدس کا، مرتبے کا، شان کا، علم کا منکر ہو گیا۔ اللہ کا مقرب تھا، بارگاہ الہی میں مقرب، فرشتوں کا استاد، اس صف میں بیٹھنے والا، آدم کے شرف، وقار، عزت، عظمت، بزرگی، سطوت اور رتبہ جو خدا نے دیا، جو ہی منکر ہوا شیطان الرجیم بن گیا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، کافروں میں سے شمار ہونے لگ گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سنو، آمنہ کے لال کا خلق عظیم یہ ہے کہ انسان کا احترام کرنا سیکھو۔ انسان کا، یار اس کی نسبتیں تو دیکھو، اس کی نسبتیں تو دیکھو، اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی ہے۔ یار اس کی نسبت تو دیکھو، اس کا احترام انسان پر واجب ہے۔ بطور انسان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
बतौर इंसान फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ये सारे उसकी निस्बतें तो देखो, उसका शर्फ तो देखो। तो हम ना के लाल सिखा के जा रहे हैं, सारी इंसानियत पर कर्ज चढ़ा के जा रहे हैं। लोगों, ये सारे इम्तियाज, तफरके, रंग, जुबान, नस्ल, खित्ता, इलाका, ये सारे के सारे इंसान के शर्फ की राह में हायल ना होने देना, इंसान की बेतौकीरी ना होने देना। जिसने इंसान को बेतौकीर किया, इसकी तौकीर का मुनकिर हो गया, हमने अपनी बारगाह से उसे धक्के देके निकाल दिया। और आज का इंसान खुदा के इतने मुनकिर नहीं हैं जितने इंसान के मुनकिर हैं, जितने इंसान के रुतबे और मर्तबे के मुनकिर हैं, जो उसकी इज्जत और अजमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं, अगर इंसान की अजमत को तस्लीम कर लिया गया होता तो पिछली आलमी जंगों में करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे तो बेवा हुए, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, माओं की गोदे उजड़ी, घर वीरान और बर्बाद हुए, कितने वालिदैन के सहारे छिन गए। इसी इंसान ने करोड़ों इंसान कत्ल किए। और आज भी आपके माशरे में सबसे सस्ता, सबसे बेतौकीर, सबसे बेइज्जत, सबसे सस्ता वो कौन है? कितना सौखा सवाल है, कितना सौखा जवाब है। अच्छे से भी पूछ लो, उसे भी पता है। आज सबसे सस्ता कौन है? उसके मालिक ने कहा था, मेरे नजदीक ये इतना महंगा है, जिसने एक नाहक मारा मैं समझूंगा उसने मेरी सारी इंसानियत ही मार दी। और जिसने एक बचाया मैं समझूंगा उसने मेरी सारी इंसानियत को बचा लिया। इंसान की ताजीम, इंसान की तौकीर, इंसान की इज्जत, ये तसव्वुफ, रूहानियत और तरीकत ही नहीं, ये शरीयत की भी रूह है। ये बात पल्ले बांध लो। सैयद अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत पर कर्ज चढ़ाए हैं, वे कर्ज है जो आपका ओसवाए हसाना है, जो इंसानी जिंदगी को हुस्न अता करता है, हुस्न आमेज भी बनाता है, हुस्न आफरीन भी बनाता है, हुस्न अंगेज भी बनाता है, हुस्न का फैज बांटने वाला भी बनाता है। और वो क्या है? अब एक नशिस्त में सारी बातें हो नहीं सकती, मगर मैंने एक वाक़या आपके सामने रखा है कि चिट्टी दाढ़ी वाला यहूदी भी हो तो उसका एहतराम भी, बोलो, उसका एहतराम भी। अदब, 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 ये तसव्वुफ तरीकत की रूह है। जिसके पास अदब नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक्त का दामन क्योंकि तंग है, तफसील से ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती, और कुछ मेरी सेहत भी इस बात की इजाजत नहीं देती। अभी तो दे रही है, पता नहीं बाद में भुगतना न पड़ जाए। अभी तो जोश है ना, तो पसीना आया हुआ है। तो मैंने मुख्तसर से वक्त में चंद एक मारूजात आपके सामने रखी। अल्लाह का फजल, हुजूर का खुलुक़ अज़ीम, और इसमें से इंसान का एहतराम। हुजूर किबला बाबा जी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपकी बारगाह से जो शफकत और मोहब्बत और प्यार और तवज्जो और फैज मिला है ढेर सारा, ये भी हमारे जिम्मे कर्ज है। और उस पर मोहतरमुल मकाम भाई सब्गतुल्लाह साहब इतना मजेदार खाना खिला देते हैं कि उसको भी छोड़ने को दिल नहीं करता। अभी खाना पहले ला के रख दिया था, मुश्किल में डाल दिया मैं तो डर गया कि अब क्या करें। अब इधर खाना पड़ा है, उधर खिताब पड़ा है, तो अब जैसे अब खाना तो इन्हीं के पास से खाना था, तो जैसे इनका हुक्म हुआ वैसे ही तरतीब बना दी। ये उनके प्यार का इजहार है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यार फरमाते थे ना मखलूक से, ये भी उनमें से एक करीना और एक तरीका और एक सलीका है। ये भी इनकी बारगाह से सीखने वाली चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
حضور قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آپ کی فیوز و برکات تا قیامت جاری و ساری رہیں، یہ آستانہ شاد و آباد رہے، اور ہم جیسے سوالیوں اور بھکاریوں اور منگتوں اور گناہگاروں اور شرمساروں کو اسی طرح لطف و کرم کی خیرات ملتی رہے۔ آپ احباب نے جس شفقت و محبت سے بیٹھ کر سنا، آپ کا بھی بے پناہ شکریہ، اور آپ کے شوق میں جہاں پہ آتا ہوں، شاید یہ بھی بارگاہوں کا اثر ہوتا ہے اپنا اپنا، تو میں یہاں پہ جب آتا ہوں تو ایک خصوصی ڈسپلن، اطمینان اور وقار اور توجہ کے ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں اپنے پورے سینسز میں بھی نہیں تھا، وہ چوٹ لگی ہے سر کی، تو ساری باتیں یاد بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا کہ میں تو اب یہ بھی ڈرتا رہا، پتہ نہیں میں کیا کچھ نہ پتہ نہیں وہ منہ سو جاتا ہے نا ویسے ایسے جب وہ صحت ٹھیک نہ ہو۔ تو آپ کی شفقتیں اور محبتیں، حضور قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ کی فیوزات ہم پر تا قیامت جاری و ساری رہیں، یہ گھرانہ، یہ آستانہ تا قیامت شاد اور آباد رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔